میری منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دور پٹی دکھائی دی۔ یہ ڈیتھ آئی لینڈ کا ساحل ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے لانچ کی رفتار کم کر دی، بلکہ انجن ہی بند کر دیا، جو پرانا ہونے کے باعث بہت آواز پیدا کر رہا تھا۔ اسٹین گن میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ لانچ کو وہیں لنگر پھینک کر محدود کر دیا، کیونکہ اس میں انڈین سیکرٹ ایجنٹ کی اہلکار قید تھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی ساحل پر پہنچ کر میرا مشن فیل کر ڈالے۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ اسے ختم کر ڈالوں، مگر پھر یہی سزا اس کے لیے تجویز کی کہ اسے ادھر ہی پڑا رہنے دو۔ بہرطور میں نے اس کی جامع تلاشی لی تھی کہ کہیں اس کے پاس کوئی وائرلیس یا بٹن برابر بھی کوئی ٹرانسمیٹر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹائر ٹیوب سنبھالا اور اللہ کا نام لے کر گہرے پانی میں اتر گیا۔ سپہر کا وقت ہو چلا تھا۔ دور مغرب کی سمت آسمان سرخ ہونے لگا تھا۔ میں بحیرہ عرب کے ہیبتناک سمندر میں اتر چکا تھا اور اب ہاتھ پاؤں کی کوشش سے دھیرے دھیرے تیرتا ہوا ڈیتھ آئی لینڈ کے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں چاہتا تو لانچ کے ذریعے بھی بآسانی جزیرے تک پہنچ سکتا تھا، لیکن میں منوڑا یا کماڑی کے جزیروں کی سیر کرنے نہیں جا رہا تھا۔ یہ جزیرہ موت کا جزیرہ تھا، جدھر راہ جیسی بدنام زمانہ تنظیم کے ایک انتہائی فعال اور اہم ونگ اسالٹ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ ونگ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ لانچ کو دیکھتے ہی اسالٹ کی خونی ہرکارے اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے، بلکہ سچ پوچھے تو مجھے اپنے جسم کے گرد بندھے اس بڑے سے ٹائر ٹیوب کے ذریعے جزیرے تک پہنچنے پر بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال لمبی چوڑی اور کھرکھراتی آواز والے ڈیزل انجن کی لانچ کے مقابلے میں اس میں کم خطرہ تھا۔ میں نے دانستہ شام اترنے اور رات کی تاریکی پھیلنے کی خاطر ہی جزیرے سے کافی دور لانچ روکی تھی، تاکہ ایک تو میں دشمن کی عقابی نظروں سے بھی محفوظ رہ سکوں، دوسرے جب تک میں گہرے پانیوں میں تیرتا ہوا جزیرے کے قریب پہنچوں تو آس پاس اندھیرا پھیل جائے، تاکہ پانی کی سطح پر ابھرنے والے معمولی سے ارتعاش بھی دشمن کو نظر نہ آ سکے۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ دشمن مجھ سے کسی قدر دبکے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں زبردست زگ پہنچائی تھی۔ میں پورے ڈیتھ سرکل کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ اب ڈیتھ سرکل جیسی وجود میں لانے والی ملک دشمن تنظیم کو جہنم دینے والے راہ کے اسالٹ ونگ کا بھی کلا کما کرنا اشد ضروری تھا۔ مذکورہ ونگ کے تباہ ہونے سے پوری رات تنظیم 20 سال پیچھے چلی جاتی، اور پھر ان میں بھی میرے وطن کے خلاف سازش کرنے کے لیے ڈیتھ سرکل جیسی تنظیم کو جنم دینے کی جرات نہ ہوتی، بلکہ خود کو سنبھلنے میں ہی انہیں کئی سال لگنے تھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسالٹ والوں کو ابھی شاید اس حقیقت کا علم نہ ہو کہ میں ڈیتھ سرکل کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد اب ان کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد اب واپسی کی راہ لوں گا، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ملک سے باہر جانے والے راستوں پر زبردست چیکنگ کا انتظام بھی کر رکھا ہو۔ بہرطور میں پانی میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ جب تھک جاتا تو ٹائر ٹیوب کے سہارے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیتا، ذرا سستانے لگتا اور اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں سے چپوں کا کام لینا شروع کر دیتا۔ میں اندھیرا پھیلنے تک جزیرے کے ساحل کے قدرے قریب پہنچ چکا تھا۔ نیلے اور شفاف آسمان پر چاند دمک رہا تھا، جس کی روشنی میں ساحل ویران نظر آ رہا تھا۔ ناریل اور پام کے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں ذرا تھم کر آنکھیں سکیڑے ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اب ٹائر کی ہوا نصف خالی کر دی تھی کہ اس کا حجم کم رہ جائے، کیونکہ یہ تو یقینی امر تھا کہ اسالٹ کے ایجنٹ چاروں اطراف پھیلے ہوئے تھے۔ جانے کیوں میرا ساحل کی طرف بڑھنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ساحل کے جنوب طرف دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں ابھرے ہوئے نوکیلے خاکے نظر آئے، گویا جنوبی سے مختصر سا پہاڑی سلسلہ تھا۔ میں نے سوچا اور یہی ارادہ کیا کہ جنوب سمت کی طرف سے بڑھا جائے، لہٰذا میں دھیرے دھیرے تیرتا ہوا متوازی رخ چٹانی سمت کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں اب چٹانی ساحل کے قریب پہنچ چکا تھا تو میں نے ٹائر ٹیوب سے ساری ہوا نکال کر اسے پرے دھکیل دیا اور خود سمندر میں غوطہ مار کر تیرتا ہوا پہاڑی کے قریب ساحل پر آن پہنچا۔ یہ غالباً مونگیا چٹانیں تھیں اور خاصی جا بجا کائی ہونے کی وجہ سے خاصی پھسلن ہو رہی تھی۔ بہرطور میں گرتا پھسلتا ہوا چٹانوں کے درمیان دراڑ میں داخل ہو گیا۔ موت کے جزیرے پر قدم رکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو چکی تھی۔ ایک مقام پر مڑ کر میں نے اللہ سے دل ہی دل میں اپنی آخری کامیابی کی دعائیں مانگی اور آگے بڑھا۔ پھر جلد ہی کسی نہ کسی طرح چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گیا۔ اب سامنے گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ اس مختصر سی چٹانی سلسلے کے بعد ایک مختصر سا ریتلا میدان تھا
اس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے ریتلے میدان کی طرف بڑھنے سے پہلے اچھی طرح گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں۔ اس کے بعد میں زمین پر لیٹ گیا اور پھر کوہنیوں اور سینے کے بل رینگتا ہوا ریتلے میدان میں پہنچا، اور پھر اسی طرح مسرات اپنی رینگتی ہوئی پیش قدمی کے ساتھ بالآخر جنگل میں داخل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، اچانک روشنی کا تیز سیلاب مجھ پر امڑ پڑا۔ ایک لمحے کو تو میرے اوزان خطا ہو گئے اور میری آنکھیں چندیا گئیں۔ ہالٹ! ساتھ ہی ایک کرخت آواز گونجی۔ لائٹ کم ہوئی تو مجھے سامنے 2 گن بردار افراد نظر آئے۔ انہوں نے چست سیاہ پتلونیں اور قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ ایک نے ہاتھ میں گن کے ساتھ بڑی سی ٹارچ لائٹ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ صرف 2 دشمن کو دیکھ کر مجھے قدرے طمانینت ہوئی۔ کون ہو تم؟ وہی کرخت آواز والے ایجنٹ نے مجھ سے درستی سے پوچھا۔ میں مچھیرا ہوں، میری لانچ تباہ ہو گئی ہے اور میں یہاں آ گیا، میں نے اپنے لہجے میں خوف سمیٹتے ہوئے کہا۔ کہاں رہتے ہو؟ اس بار لائٹ والے نے کرخت آواز میں پوچھا۔ ادھر کمبات میں بستی ہے ہماری، میں نے بدستور سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے شک، تم میری جامہ تلاشی لے لو۔ پھر ایک دشمن میری طرف بڑھا۔ اس نے میری جامہ تلاشی لی مگر کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ راجن، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، میری تلاشی لینے والے نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا۔ کیا کرے اب اس کا؟ کیا چیف صاحب کے پاس لے چلیں اسے؟ پہلے والے نے رائے طلب لہجے میں اپنے ساتھی سے پوچھا۔ اگر تمہیں یہ مشکوک نہیں لگتا تو پھر اسے سمندر میں ہی پھینک دیتے ہیں، دوسرے نے جواباً رائے دے دی۔ میرے رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز ہو گئی۔ نہیں راجن، چیف صاحب کا حکم ہے کہ کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ پہلے والے نے مخالفت کی۔ راجن نامی اس کا دوسرا ساتھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ بالآخر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے گن پوائنٹ پر لیے ایک طرف کچل دیے۔ میں نے ان کی حرکات و سکنات سے لاپروانہ انداز بھانپ لیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی ہو سکتی تھی کہ وہ مجھے واقعی کوئی بے ضرر سا مچھیرا سمجھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے اس لاپروانہ انداز سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور پھر ایک مقام پر دانستہ ٹھوکر لگنے سے جھوٹ موٹ زمین پر گر گیا اور اپنی ایک ٹانگ پکڑے ہائے ہائے کرنے لگا۔ ہماری ٹانگ میں موچ آ گئے رے، ہائے چلا بھی نہیں جائے، میں نے مخصوص لب و لہجے میں کہا۔ تو ایک نے دانت بھینچ کر آگے بڑھتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اس کی گن چھین لی، پھر گن کا رخ دونوں کی طرف موڑ کر ٹریگر دبا دیا۔ رات کی بھیانک سناٹے میں گولیوں کی سمی خراش تڑتڑاہٹ ابھری اور دونوں تڑپ کر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے جلدی ان کی تلاشی لی اور ان کے قبضے سے فاضل راؤنڈ اور ہینڈ گرنیڈز اپنے قبضے میں لیے پھر اندھا دھند دوڑنے لگا۔ ابھی میں چند قدموں کے ہی فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک ایک تیز سائرن کی آواز سنائی دی۔ اس آواز پر میں بری طرح ٹھٹک کر رک گیا۔ یقیناً یہ ہوشیار باز کرنے کا سائرن تھا جو گولیوں کے دھماکوں کے بعد ہیڈ کوارٹر سے بجایا گیا تھا۔ میں اب سائرن کی آواز کا تعین کر کے نہایت محتاط روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک فضا میں ایک تیز پٹاخہ گونجا اور دوسرے ہی لمحے پورا جنگل کیا بلکہ جزیرہ ہی تیز چندیا دینے والی روشنی میں نہا گیا۔ میں گھبرا گیا مگر پھر فوری طور پر کسی انجانے خطرے کے پیش نظر میں جیسے ہی قریب کے جھونٹدار جھاڑیوں میں گرا تو اچانک گولیوں کی سماعت خراش تڑتڑاہٹ ابھری۔ زٹازٹ کی آوازوں کے ساتھ کئی گولیاں میرے دائیں بائیں زمین پر پیوست ہونے لگیں۔ چند ایک گولیوں کی چھاپ تو مجھے اپنے چہرے اور کنپٹیوں کے بالکل قریب سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دشمن نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں ان کے فائر پوائنٹ سے دور نکل جانا چاہتا تھا، چنانچہ میں تھوڑے فاصلے پر تیزی سے رینگتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اٹھ کر دوڑنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دوبارہ فضا میں پٹاخہ چھوٹنے کی آواز ابھری اور ایک بار پھر ارد گرد کا تاریک ماحول تیز روشنی میں نہا گیا۔ میں نے خود کو دوبارہ قریب کی گھنی جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری اور میرے حلق سے کرب انگیز چیخ خارج ہو گئی۔ ایک گولی میرے بائیں بازو کا گوشت چھیدتی نکل گئی۔ میں نے اذیت کی بڑھتی ہوئی لہر کو دانتوں تلے دبانے کی کوشش کی، پھر بازو کے زخم کا جائزہ لیا۔ وہاں سے تیزی کے ساتھ بل بل خون جاری تھا۔ خون تیزی سے بہتا دیکھ کر مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ میں نے زمین سے مٹھی بھر نیم آلود ریت اٹھا کر زخم پر مل لی۔ اس کے بعد اپنی قمیض پھاڑ کر اس کی پٹی سی بنا کر زخم کے گرد باندھ لی۔ خون کا جریان قدرے کم ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے بھی جم جانا تھا، اس لیے میں چند ثانیہ اپنی جگہ پر ہی دبکا رہا۔ دشمنوں کا میری طرف سے ہوشیار ہو جانا میرے حق میں بہتر نہیں ہوا تھا، مگر مجھے اب ان سنگین ترین اور خطرناک حد تک جان لیوا حالات سے نمٹنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک یہ لوگ مجھے گولیوں سے بھون نہ لیں اس طرح روشنیوں کے پٹاخے فضا میں چھوڑتے رہیں گے، اس لیے میں اپنی جگہ پر ہی دبکا رہا۔ مگر زیادہ دیر یہ بھی میرے لیے بہتر نہیں تھا۔
مجھے اپنے مشن اور اپنی بقا کی خاطر حرکت پذیر رہنا تھا۔ چنانچہ میں نے یہ سوچ کر پھر ایک بار پیش قدمی کی، مگر اس بار میں نے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنے کے بجائے کونیوں اور سینے کے بل رینگنے کو ترجیح دی۔ تاریک فضا میں اب بھی وقفے وقفے سے آتش بازی جاری تھی۔ میرے وجود میں رہنے سے دشمن مجھے چھاپ سکتا تھا۔ اگر میں اس بار ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو راہ فرار ممکن نہ ہوتی۔ میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ چکا تھا اور رینگتے ہوئے جنگل کے پار نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ شکاری کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ مجھے تاریک جنگل کی بھول بھلیاں سے نکلنے کے لیے دشمن نے کتے چھوڑ دیے تھے، جو یقیناً تربیت یافتہ اور بوگیر کتے تھے، جو میری بو سونگھتے ہوئے چشمزد میں مجھے گھیر سکتے تھے۔ میں نے بھی سنگین خطرہ بھانپتے ہی ایک عدد ہینڈ گرنیڈ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ بس اس کی پن دانتوں تلے کھینچنے کی دیر تھی۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ بوگیر کتوں کے میرے بالکل داہنی جانب بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی، بلکہ وہ میرے اس قدر قریب پہنچے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے کہ مجھے ان کے خونخوار ہامتے ہوئی غراہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یکایک میری کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ میں پل بھر کو رکا، مذکورہ سمت کی طرف اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو مجھے شکاری کتوں کے حوالوں کے ساتھ روشنیاں بھی تھرکتی ہوئی نظر آئیں۔ غالباً شکاری کتوں کے تعاقب میں مسلح دشمن بھی ہاتھوں میں ٹارچ لیے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ جیسے ہی میرے ذرا قریب پہنچے تو میں نے ہاتھ میں پکڑے ہینڈ گرنیڈ کی پن دانتوں سے کھینچ کر اسے دشمن کے کتوں کے غول کی طرف پوری قوت سے اچھال دیا اور خود یکدم زمین پر لیٹ گیا۔ ایک سماج چکن دھماکہ ابھرا اور مجھے کتوں کی کربناک چیخوں کے ساتھ دشمنوں کی بھی کریہاں چیخیں سنائی دی تھی۔ میں نے احتیاطاً مذکورہ سمت ایک برسٹ بھی فائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوڑ لگا دی۔ اب روشنیوں کے پٹاخے فضا میں چھوٹنا بند ہو چکے تھے۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاریکی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی میں جنگل کے سرے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے اپنے دائیں بائیں جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ میں فوراً زمین پر لیٹ گیا، اپنے دائنی جانب اپنی گن کا رخ کر کے گولیوں کی بوچھاڑ کر ڈالی، پھر بائیں طرف۔ اس کے بعد میں پھرتی کے ساتھ ایک کھردرے تنے والے درخت پر چڑھ گیا۔ یہ زیادہ اونچا درخت نہیں تھا مگر کافی چھتاور تھا۔ میں بلندی پر پہنچ کر فوراً اس کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا تو مجھے درختوں کے جھنڈ میں ایک مستطیل عمارت دکھائی دی، جس کی بلندی تو کچھ خاص نہ تھی مگر وہ عارضی طور پر کافی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے ارد گرد تقریباً 10-20 مسلح دشمن ایجنٹ چوکس انداز میں کھڑے دکھائی دیے تھے۔ مجھے فوراً ایک خوشگوار احساس ہوا۔ دشمن بہت محدود تعداد میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں بہت سے میرے ہاتھوں بھی جہنم واصل ہو گئے تھے۔ موجودہ سنسنی خیز حالات کا تقاضا یہ تھا کہ میں اب سست روی کے بجائے فاسٹ ایکشن پر عمل پیرا ہی رہوں۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی میں نے دشمن ایجنٹ کے قبضے سے حاصل کیے ہوئے بقیہ 5 ہینڈ گرنیڈ کا جائزہ لیا، پھر اسٹین گن کا میگزین فل کر کے اسے اٹیچ کرنے کے بعد چند ثانیے دبک کر وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو جنگل کے مختلف گوشوں سے قریباً 8-10 مزید مسلح دشمن نمودار ہو کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف بڑے دفتن عمارت کے اندر میں نے 2 مسلح گارڈز دیکھے تھے۔ کرنل بھاٹیکر کو بدحواسی کے عالم میں نکلتا دیکھا وہ اپنے ساتھیوں پر برسنے لگا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ عمران، فاسٹ ایکشن کا وقت آن پہنچا ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، میرے اندر کوئی چیخا۔ میری رگوں میں یکایک جوش آمیز خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میں جنگلی چیتے کی طرح درخت سے نیچے اترا اور پھر موت بن کر تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے گویا سر پر پہنچ گیا۔ مجھے اتنے قریب پا کر ایک لمحے کو تو وہ سب کے سب ہکا بکا رہ گئے، پھر جب تک وہ سنبھلتے میں نے پہلے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈ گرنیڈز کی پن کھینچ کر ان کی طرف اچھال دی۔ کرنل بھاٹیکر اندر کی طرف دوڑا۔ سماج شکن دھماکے کے ساتھ ہی وہاں موجود دشمنوں کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ دوسرے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکال کر اسے بھی اچھال دیا۔ اس کے بعد میں بھاٹیکر کے تعاقب میں عمارت کے اندر دوڑا۔ اندر پوری عمارت ویران تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے آخری دشمن بھاٹیکر کو مختلف راہداریوں میں تلاش کرنے لگا مگر وہ ایسا غائب ہوا کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے مختلف کمروں کی جلدی تلاشی لی مگر اس مردود بھاٹیکر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس خبیث کو جہنم واصل کیے بغیر میرا مشن ادھورا تھا، کیونکہ راہ کا سب سے زیادہ اہم شخص یہی تھا جسے اسالٹ ونگ میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ پاکستان کے خلاف مکروہ خفیہ سازشیں اور ڈیتھ سرکل کی تشکیل بھی اسی موذی کی تھی، لہٰذا میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ جانے وہ مردود عمارت کے کون سے خفیہ گوشے میں چھپ چکا تھا۔ مجھ پر ناکامی کے احساس تلے
شدید جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ باقی 3 بچے ہوئے ہینڈ گرنیڈ مختلف کمروں میں اچھال دیے۔ پے در پہ 3 زبردست دھماکے ہوئے تو اگلے ہی لمحے مجھے خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پوری عمارت مجھے لرزتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے عنقریب یہ عمارت جہنم میں بدلنے والی ہو۔ میرے ذہن میں فوراً ایک خطرناک خیال ابھرا، کہیں ایمونیشن ڈیم میں آگ نہ بھڑکتی ہو۔ یہ لرزہ خیز خیال آتے ہی میں باہر کو دوڑا۔ عمارت سے جیسے ہی میں باہر نکلا تو مجھ پر ایک بھاری بھرکم سایہ ٹوٹ پڑا۔ اس نے سب سے پہلے میری گن کو لات رسید کی جو میرے ہاتھوں سے نکل کر دور تاریکی میں جا پڑی۔ ہم دونوں عمارت کے باہر ہی گتھم گتھا ہو گئے۔ جلد ہی میں نے کرنل بھاٹیکر کو پہچان لیا۔ ہاں، یہی میرا آخری ٹارگٹ تھا جو مجھ سے آ ملا تھا۔ ہم دونوں نہتے ہی ایک دوسرے کو پچاڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ادھر عمارت کے اندر پے در پے دھماکے گونجنے لگے۔ بیوقوف، اندر اینویشن ڈیم نے آگ پکڑ لی ہے، بھاگو ورنہ ہم دونوں نہیں بچ سکیں گے۔ کرنل پریم بھاٹیکر نے جب بیل منڈیرے چڑھتے نہ دیکھی تو ہامتی ہوئی آواز میں مجھے کہا۔ اس کے بعد اس نے ساحل کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس کے تعاقب میں لپکا۔ ہمارے عقب میں ہیڈ کوارٹر کی عمارت جہنم زدہ بننے لگی تھی۔ دشمن راہ فرار اختیار کر رہا تھا، مگر مجھے تسلی تھی کہ وہ بلا اس جزیرے سے کس طرح نکل سکتا ہے۔ جس سمت کرنل بھاٹیکر مجھ سے جان بچا کر دوڑے جا رہا تھا، غالباً اس سمت ساحل قریب پڑتا تھا۔ وہ کم وقت دوڑنے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے سے ہی تکان کے مارے شل ہو رہا تھا اور زخمی بھی تھا۔ بہرطور میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، گرتا پڑتا اس کے تعاقب میں دوڑتا رہا حتیٰ کہ ہم ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ جب میں ساحل کے نزدیک پہنچا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میرا چہرہ ناکامی کے احساس تلے دھواں دھواں ہونے لگا۔ کرنل بھاٹیکر کو میں نے ایک چھوٹی سی موٹر بوٹ پر سوار ہوتے دیکھا۔ وہ موٹر بوٹ کی رسیاں کھول کر اسے گہرے پانی میں کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک تیز رفتار موٹر بوٹ تھی۔ وہ اس میں سوار ہو چکا تھا اور میں سناٹے کے عالم میں ایک ثانیے کے لیے کھڑا رہا، پھر جنونیوں کے سے انداز میں دوڑا۔ ادھر اس نے موٹر بوٹ سٹارٹ کی، ادھر میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا، مگر ہائی سپیڈ موٹر نے سٹارٹ ہوتے ہی تیزی سے موشن پک اپ کیا تھا اور جب تک میں اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتا وہ ایک جھٹکے کے ساتھ میرے دسترس سے نکل چکی تھی۔ میں اپنے اتنے اہم ترین اور خطرناک دشمن کو اتنی آسانی سے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر دم بخود ہو گیا۔ تب اچانک مجھے ریت پر ایک رسی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی دکھائی دی۔ میں بری طرح ٹھٹک گیا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں رسی کے باقی ماندہ گچھے کے ساتھ لپٹ گیا۔ میرے جسم کو ایک طوفانی جھٹکا لگا، مگر میں نے تو جان اپنی ہتھیلی پر رکھی تھی، میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ پھر اگلے ہی لمحے میں گہرے پانیوں میں تیزی کے ساتھ رسی سے لپٹا پانی کو چیرتا جا رہا تھا۔ میری سماعتوں سے شراٹے چھوٹ رہے تھے، رفتار بہت تیز تھی، مجھے اپنا توازن قائم کرنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی، مگر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے رسی کو پکڑ رکھا تھا۔ مجھ سے جان بچا کر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کرنل پریم بھاٹیکر کو بھی ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس موٹر بوٹ کی رسی سے میری صورت میں اس کی موت چپکی ہوئی ہے، ورنہ وہ یہ رسی کاٹ دیتا یا جدا کر دیتا۔ وہ بہت بدحواس ہو چکا تھا، چنانچہ اس سے پہلے کہ اسے میرے بارے میں معلوم ہوتا میں نے رسی کے سہارے بڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شراٹے دار پانی کا دباؤ ہی اس قدر تھا کہ مجھ سے 1 انچ بھی رسی کے سہارے آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا، بلکہ میرے لیے خود کو اس کے سہارے جمائے رکھنا بھی دشوار ہی ثابت ہو رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی شل ہو رہی تھیں اور اس پر متضاد میرا ایک بازو بھی گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہو چکا تھا اور وہ درد کرنے لگا تھا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ رسی میرے ہاتھوں سے چھوٹنے والی ہے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل اور دشوار گزار صورتحال ثابت ہو رہی تھی۔ اب کوئی بھی لمحہ جاتا تھا کہ رسی میرے ہاتھوں سے چھوٹنے کو تھی کہ اچانک تقدیر نے میرا ساتھ دیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ بوٹ کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی ہے حتیٰ کہ وہ رک گئی ہے۔ میرا روم مسرت سے سرشار ہو گیا۔ اب حد نگاہ سمندر تھا۔ میں نے بوٹ کی طرف دیکھا۔ کرنل بھاٹیکر جھلاہٹ کے مارے بار بار انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بوٹ کا انجن کھانس کر خاموش ہوتا جا رہا تھا، شاید تیل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بوٹ کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اچانک کرنل بھاٹیکر کی مجھ پر نظر پڑی۔ بوٹ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ وہ شاید مجھے پہچان گیا تھا اور غیر یقینی نظروں سے دم بخود کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی ہوا تھا یا چھلاوا جو یوں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہ شاید بوٹ کی دم سے منسلک رسی پر پڑی اور پھر جیسے اسے ایک جھٹکا سا لگا، جانے کہاں سے اس کے پاس پستول
قبضے میں پہلے ہی آ چکا تھا کہ اس نے پھرتی سے وہ نکالا اور مجھ پر فائر کر دیا۔ میں نے پھرتی سے پانی کے اندر غوطہ لگا دیا، ذرا گہرے پانی تک اتر گیا۔ مجھے اندر سے موٹر بوٹ کا پائندہ نظر آ رہا تھا۔ میں بوٹ کے ذرا قریب پہنچ کر دوسری طرف ابھرا تو اس مردود کو بھی جانے کس طرح پتہ چل گیا، اس نے پلٹ کر مجھ پر یکے بعد دیگرے گولیاں چلا دی۔ ایک گولی میرے دائیں شانے پر پیوست ہو گئی۔ میرے حلق سے اذیت کے مارے کریہا آمیز چیخ خارج ہوئی۔ میں دوبارہ بوٹ کے نیچے چلا گیا، پھر دوسرے سرے پر ابھرا۔ وہ پاگل جنونیوں کی طرح بوٹ کے چاروں سروں کی طرف چکر لگا رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی دوبارہ اس نے گولیاں برسائی اور میں پھرتی سے نیچے چلا گیا۔ میرے شانے سے خون رسنے لگا تھا اور میرے بائیں بازو کا زخم بھی کھل گیا تھا۔ مجھے اب تشویش ہونے لگی تھی۔ میں پھر پانی میں غوطہ لگا گیا اور دوسری سن سے ابھرا تو اچانک میں نے دیکھا کہ 3-4 خونخوار مچھلیاں میری طرف منہ کا دہانہ کھولے بڑھ رہی ہیں۔ میں لرز اٹھا۔ اب دونوں طرف موت تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور زخمی ہونے کے باوجود پھرتی کے ساتھ موٹر بوٹ کا کنارہ تھاما اور اوپر چڑھنے لگا تو کرنل بھاٹیکر کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ رقصا ہو گئی۔ غالباً اس نے بھی پانی کی سطح پر ابھرنے والی مچھلیوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ گویا میرے قابل رحم حالت پر مسکرا رہا تھا۔ آؤ آؤ عمران آؤ، اب میں بڑے آرام سے تمہارے سینے پر گولی اتاروں گا۔ وہ مجھے بوٹ پر چڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے نفرت آلود لہجے میں دانت پیس کر بولا، دیکھو اس وقت تم بھی خطرے میں ہو۔ میں نے چالاکی سے اور ہانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، ہم دونوں کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس گہرے سمندر سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ شفقانہ مسکراہٹ سے بولا۔ اس کے ریوالور کی خوفناک نال مجھ پر اٹھی ہوئی تھی۔ کیا کمپرومائز کیپٹن عمران؟ بوٹ کا ایندھن ختم ہو چکا ہے، کیا تم اس کی ٹینکی میں اپنا خون ڈالو گے؟ ہا ہا ہا۔ اس نے پتہ کے نشے میں چور ہو کر ایک کہکا لگایا اور میرے سینے کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹرچ کی آواز سے بے اختیار میرے حلق سے طمانینت بھری سانس خارج ہو گئی۔ کرنل بھاٹیکر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں آ کر خالی پستول مجھ پر دے مارا۔ میں ایک طرف ہو گیا، وہ مجھ پر غراتا ہوا جھپٹا۔ میں زخمی تھا مگر میرا جذبہ ایمانی مضبوط تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا، میں نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر رسید کر دی۔ وہ منحنی سا مگر دراز کر تھا۔ میری لات اس کے پیٹ پر جمتے ہی وہ دور جا گرا۔ میں دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اس کی گردن اپنی زخمی بازو کے شکنجے میں کس لی۔ تو نے میرے ملک کے خلاف ناپاک سازش کی تھی، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چاہا کہ مخصوص جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ ڈالوں، مگر اس خبیث نے جانے کس طرح میرے زخمی شانے پر اپنا گھونسا رسید کر دیا۔ میرے وجود میں اذیت کی لہر سرعت کرتی چلی گئی۔ بازو کا شکنجہ ڈھیلا پڑتے ہی وہ مردود بلا کسی پھرتی سے مجھے دھکیل کر پرے ہو گیا۔ میں زخمی تھا اور وہ صحت مند، مگر میرا دل جذبہ حب الوطنی اور ایمان سے منور تھا۔ میں اس مردود اور وطن دشمن گیدڑ سے مرتے دم تک مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، اس کمبخت نے جانے کدھر سے ایک لوہے کا سریا اٹھا لیا۔ فولادی سیخ ہاتھ میں آتے ہی اس کی آنکھوں کی صفاکی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ میں بالکل خائف نہ ہوا، البتہ محتاط ہو گیا۔ اس نے فولادی سیخ سے مجھ پر وار کیا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ جھکائی دی، وہ اپنے ہی بازو میں گھوم گیا تو میں نے بھی پوری قوت کے ساتھ زوردار فلائنگ کک اس کی پشت پر جڑ دی۔ وہ اچھل کر پانی میں جا گرا۔ آدم خور مچھلیوں نے شکار کی بو محسوس کرتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو عمران، میں تم سے کمپرومائز۔ ابھی اس نے اتنی ہی داد فریاد کی تھی کہ خونخوار مچھلیاں اس پر بیک وقت ٹوٹ پڑیں اور پھر اسے تہہ آب لے گئیں۔ دشمن غرق ہو گیا تھا۔ میرے ملک کا آخری دشمن ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنا مشن پورا کر چکا تھا، مگر اب مجھے اپنے وطن کا رخ کرنا تھا۔ میں نے سب سے پہلے کیبن میں جا کر فرسٹ ایڈ کا باکس تلاش کیا، پھر اپنے زخموں پر مرہم پٹی کرنے لگا۔ گولی میرے شانے میں پیوست تھی، جو ظاہر ہے اب آپریشن کے بغیر نہیں نکالی جا سکتی تھی۔ بہر طور رسے ہوئے غم پر مرہم پٹی کرنے سے کافی حد تک آرام مل چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں موٹر بوٹ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے اسپیڈ میٹر کے قریب فیول بتانے والی سوئی ای پر جھک چکی تھی۔ مجھے اب اپنی زندگی کی پرواہ نہ تھی۔ مر بھی جاتا تو میری روح مطمئن رہتی، کیونکہ میں اپنے اہم مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن پھر یکایک میری آنکھوں کے سامنے صبا کا چہرہ ابھرا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہو، عمران میں تمہاری منتظر ہوں۔ میری محبت، میری دعائیں تمہیں ضرور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے بعد میرے پاس کھینچ لائیں گی۔ سندر و سجیل صبا کی یاد دل میں آتے ہی میرے اندر بے اختیار اپنے وطن پہنچنے کی خواہش بڑی شدت کے ساتھ ابھری۔
تب میں نے تہیہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے وطن بخیر و عافیت پہنچ کر ہی رہوں گا۔ ابھی میرے پاک وطن کو میرے جیسے جان فروش مجاہد کی ضرورت ہے۔ موٹر بوٹ میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر چپوؤں کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ میں چپوؤں کے سہارے موٹر بوٹ جو اب صرف کشتی بن کر رہ گئی تھی اسے لے جانے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں ایک بگا کی آواز پر چونکا۔ آواز میرے عقب سے ابھری تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے ایک بڑی سی کوسٹ لانچ تھی جس پر انڈین کوسٹ گارڈ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ انجانے خدشے کے تحت میرا دل ایک بارگی زور سے دھڑکا، مگر پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے کوسٹ لانچ میں اتارا گیا۔ عرصے پر قریباً 12-13 نیول وردی میں ملبوس انڈین کوسٹ گارڈ کے اہلکار نیم دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان میں ایک افسر رینک کا شخص بھی کھڑا تھا۔ وہ لوگ سب مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے یکایک اپنے چہرے پر عام لوگوں جیسی مسکینی طاری کر لی۔ کون ہو تم؟ افسر نے کڑاکے دار آواز میں پوچھا۔ وہ جی، میں مچھلیاں پکڑتا ہوں، ادھر کمبات کے ساحل میں بستی ہے، وہاں رہتا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ یہاں گہرے پانیوں میں کیا کرنے نکلے تھے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ جی، زیادہ مچھلیاں پکڑنے کے لالچ میں آگے نکل آیا تھا، اس لیے راستہ بھول گیا، مگر سر جی مجھے اس لالچ کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے اتنا کہہ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی تلاشی لو۔ میری تلاشی لی گئی۔ میری جی لانچ بے توازن ہو کر ڈوب گئی۔ پھر یہ خالی بوٹ نظر آ گئی۔ میں اس کے سہارے یہاں تک آ گیا۔ کس ٹھیکیدار کے نیچے کام کرتے ہو؟ افسر نے آخری سوال کیا تو میں نے فوراً وگو رام اور منشی دولت رام کا نام بتا دیا۔ افسر کے چہرے پر اب بیزاری جھلکنے لگی۔ انہوں نے مجھے بے ضرر سا جان کر دوبارہ موٹر بوٹ پر اتار دیا اور تنبیہ کی کہ فلاں سمندری حدود سے ذرا آگے پاکستانی حدود شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ادھر کا رخ نہ کرو۔ مجھے ایندھن بھی فراہم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے میری دونوں طرح رہنمائی کر دی تھی۔ ان کی لانچ جیسے ہی میری نظروں سے اوجھل ہوئی، میں نے ممکنہ سمندری حدود کا رخ کیا۔ حد پار کرتے ہی مجھے پاکستانی کوسٹ اور کسٹم گارڈز والوں نے دھر لیا۔ میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ میں ایک مچھیرا ہوں، بھٹک کر یہاں آ گیا ہوں۔ ہاں، البتہ میں نے اپنا تعلق پاکستان سے ہی بتایا تھا۔ مجھے جب مزید زیر تفتیش لایا گیا تو میں نے بالآخر سیٹھ اصغر کی بیٹی صبا کا فون نمبر دے دیا۔ صبا تو جیسے خوشی سے گنگ ہو گئی۔ یوں میری ٹیلی فونک ضمانت ہوئی۔ پھر صبا خود لاہور سے کراچی بائی ایئر مجھے لینے آئی۔ اب ہم دونوں خوش آئند مستقبل کے خواب بن رہے